پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت رحم دل اور نہایت خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اسے ایک گیدڑ رسی سے لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانش مندوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اس کی تعبیر پوچھی۔ سب ہی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، پر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کرایا کہ جو کوئی بھی مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر کافی لوگ انعام کی لالچ میں اور کئی خود کو عقلمند کہلانے کی لالچ میں تعبیر بتاتے گئے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جسے گاؤں کے وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع تو ظالم وڈیرا ہی کھا جاتا۔ سارا سال محنت کرنے کے باوجود کسان کی وہی بھوک اور بدحالی برقرار تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے، کیا پتہ خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دیں۔ سو وہ غریب کسان بھی شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر اسے باادب سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے، تم وعدہ کرو کہ انعام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے، تو میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو بھی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر اس نے کسان کو مالا مال کر دیا۔ سارے مال سمیت وہ جب واپس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ سارا مال میں اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بزرگ کو آدھا حصہ اگر نہیں دیا تو وہ کیا کر لے گا؟ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے لٹکی ہوئی تلوار نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ اب بادشاہ کی اس خواب کی تعبیر وہ بتائے۔ کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے حامی بھر لی۔ کسان نے بادشاہ سلامت کو خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ وہ جیسے ہی واپس نکلا تو راستے میں سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر وار کیا، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہا، جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا سارا مال اپنے ساتھ لے گیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب نظر آیا، جس میں اسے ایک ذبح شدہ بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا اور کہا کہ اب میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کسان بہت پریشان ہوا اور آخر کار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی،
کیونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا اور لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکے بازی اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کے سامنے پہلے والا مال اور اب والے انعام و اکرام ملا کر سارا مال لا کر بزرگ کے قدموں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کرنا بزرگوار، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبکار ہوں۔ یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ لیں پر مجھے معاف کر دیں۔ میں توبہ کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور دولت کی لالچ میں آ کر کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنی اوقات نہیں بھولوں گا اور نہ ہی غرور و تکبر کروں گا۔ مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے درویش تھے نہایت نرمی سے بولے، حقیقت میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب پہلی بار آپ میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب و مکاری کا دور تھا، اس لیے آپ بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے میرے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ اس وقت پورے ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان ہو گیا ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو بھی تو ظالم وڈیرے کی شر سے نجات مل گئی ہے، اس لیے آپ ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے کہا کہ مجھے اس مال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم اللہ والے بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، بس وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بزرگ سے متوانا انداز میں بولا، بزرگوار میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے ہی معتبرانہ انداز میں کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا، اور ہو سکے تو کوئی درس کا ضرور بنانا۔ نصیحت فرما کر سفید پوش بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔